TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے خطرات، حفاظتی اقدامات سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جبکہ انہیں پینک بٹن جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے خطرات، حفاظتی اقدامات سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جبکہ انہیں پینک بٹن جاری کیے گئے ہیں۔ ایک MP نے کہا کہ اس نے پولیس کو 20 جان سے مارنے کی دھمکیوں سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ بٹن، جنہیں موبائل ڈورس الارم بھی کہا جاتا ہے، پارلیمانی پروٹیکٹیو سروس یا مقامی پولیس کو الرٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے اس ہفتے کہا کہ ان کا دفتر PPS اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سال متعدد دھمکی آمیز واقعات کے بعد پارلیمنٹیرینز کی سیکیورٹی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مینڈیچینو نے کہا کہ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے متعدد جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ لبرل MP کرس بٹل یہ نہیں کہیں گے کہ آیا وہ پینک بٹن لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسے تقریباً 20 جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے سبھی اس نے پولیس کو بھیج دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں چند ایک کو سزائیں بھی ملی ہیں۔ بٹل نے کہا کہ جب وہ سیاست میں آئے تو دھمکیاں ان کے لیے حیران کن تھیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ حکومت پرتشدد خطرات میں اضافے سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم بدقسمتی سے جانتے ہیں کہ وہاں حکومت کی طرف سے حکام کو ہدایت کرنے والے غصے اور مایوسی کی ایک خاصی مقدار موجود ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جو کوئی بھی سیاست کی کسی بھی سطح پر اپنی برادری کی خدمت کے لیے قدم بڑھاتا ہے وہ محفوظ ہے، اور اسی چیز کو ہم بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہچکچاہٹ کا شکار ممالک کو یہ باور کرایا جائے کہ روس ایک خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہچکچاہٹ کا شکار ممالک کو یہ باور کرایا جائے کہ روس ایک خطرہ ہے۔ جنگی اشتعال اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ٹروڈو روانڈا میں کامن ویلتھ سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی جیسا مسئلہ خاص طور پر افریقہ کے لیے ہے، جس کے متعلق توقع ہے کہ رہنماؤں کی کانفرنس کا ایک بڑا موضوع ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس سال کے شروع میں اقوام متحدہ میں روس کے مشرقی یورپی پڑوسی پر حملے کی مذمت کرنے والی قرارداد سے متعدد بڑے ممالک نے پرہیز کیا۔ ایک انٹرویو کے دوران ٹروڈو نے کہا کہ یوکرین کے اتحادیوں کو درپیش چیلنج ان رہنماؤں کے ساتھ بہت ہی حقیقی اور پائیدار ترقی سے مشغول ہونا ہے جو پابندیوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ روس دنیا کو غیر مستحکم کرنے اور جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نہ صرف یورپی ممالک کے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم عالمی نظام کو دوبارہ ترتیب دینے کی اس کوشش کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ٹروڈو روانڈا میں ہیں، تاہم اس ملک کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر دوبارہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے گزشتہ ہفتے روانڈا کے مخالفین کو قید اور مار پیٹ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو روانڈا بھیجنے کے برطانوی حکومت کے منصوبے نے ان خدشات میں ایک اور عنصر کا اضافہ کیا ہے۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ کابینہ کی میز پر کس کو بیٹھنا چاہیے اس کا تعین کرنے کا عمل اس عہدے کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کرسٹین ایلیٹ سے نئی کابینہ پر مشاورت کی۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کی نئی کابینہ جمعے کو حلف اٹھائے گی۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے اپنی سابق وزیر صحت سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے مشاورت کی ہے کہ صوبے کے اسپتالوں کے لیے اہم وقت کے دوران کس کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئنز پارک آفس کے باہر ایک مختصر انٹرویو میں ڈگ فورڈ نے کہا کہ کابینہ کی میز پر کس کو بیٹھنا چاہیے اس کا تعین کرنے کا عمل اس عہدے کا سب سے مشکل حصہ ہے، لیکن وہ کرسٹین ایلیٹ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ عہدہ کس کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کرسٹین سے مشورہ کیا۔ فورڈ نے کہا وہ سب سے اہم شخص ہیں کیونکہ اس نے 4 سال تک یہ کردار ادا کیا اور میں ان کا مشورہ لے رہا ہوں۔ ڈگ فورڈ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس 83 بہت اہل لوگ ہیں اور کچھ کابینہ میں ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے۔ فورڈ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ جمعے کو کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کے لیے تیار ہیں۔ فورڈ نے تصدیق کی کہ سیاستدان موسم گرما کے اجلاس کے لیے مقننہ میں واپس جائیں گے۔
جس سے حکومت کو صوبائی بجٹ دوبارہ متعارف کرانے اور پاس کرانے کی اجازت ہوگی۔ فورڈ کی پچھلی کابینہ میں 28 افراد شامل تھے، لیکن اس کے پاس اس وقت سے انتخاب کرنے کے لیے بہت بڑا فوکس ہے۔ اس مہینے کے شروع میں 83 ٹوریز منتخب ہوئے۔ اس سے کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید بڑی وزارتوں کو زیادہ فوکسڈ پورٹ فولیوز میں تقسیم کر کے فوج اپنی کابینہ کے حجم میں اضافہ کریں گے۔ افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں جبکہ 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں جبکہ 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ پکتیکا، خوست اور دیگر علاقوں میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے جبکہ زلزلے سے ہونے والے حادثات میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کی شدت 6.1 جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی 51 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے رات کے وقت محسوس کیے گئے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں کے لیے ٹیموں کو متاثرہ علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ پکتیکا سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 255 افراد جاں بحق جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے جبکہ سینکڑوں گھر بری طرح متاثر ہو گئے۔ افغان طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ننگرہار، لغمان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے نتیجے میں اب بھی کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ متاثرہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 10% تک پہنچنے سے غذا اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ تیل کی کمی کی وجہ سے برطانیہ میں تاریخ کی سب سے بڑی ریلوے ہڑتال کی گئی۔ محکمہ ریلوے سے وابستہ ہزاروں افراد کام چھوڑ کر ہڑتال پر چلے گئے۔ موجودہ صورتحال کے باعث 15,000 کلومیٹر سے طویل پٹریاں اب ریل گاڑیوں سے خالی ہو چکی ہیں۔ برطانیہ کی 30 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی ریلوے ہڑتال سے ملکی پہیہ رک گیا ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ تنخواہوں میں کمی اور غیر یقینی ملازمت سے پریشان لگ بھگ 50,000 سے زائد ملازمین اب اس جمعرات اور ہفتے کو بھی ہڑتال کریں گے۔ برطانوی ریل، میری ٹائم اور ٹرانسپورٹ ورکرز یونین کے سربراہ مک لنچ نے کہا کہ پنشن، تنخواہوں اور ملازمتوں سے بے دخلی کے تناظر میں ان کے پاس ہڑتال کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی تنظیمیں لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور ملک بھر میں کاروبار، نظام زندگی اور عام افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 10% تک پہنچنے سے غذا اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے جبکہ تنخواہیں اضافے کے باوجود اب بھی 2006 کے درجے پر پہنچی جس کی وجہ سے برطانوی سرکاری ملازمتوں میں افرادی قوت کی قلت ایک بحران بن چکی ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے جنوبی حصے خیرسون میں ٹیلی ویژن ٹاور سے روس کے چینلز کی نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی فوج نے یوکرین کے جنوبی حصے خیرسون میں ٹیلی ویژن ٹاور سے روس کے چینلز کی نشریات کا آغاز کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق فورسز نے خطے کے 7ویں اور آخری ٹیلی ویژن ٹاور سے ٹرانسمیشن کی ترتیب بدل دی جس کے بعد اسے روسی چینلز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ 7ویں ٹاور کو جوڑنے سے تمام خطے میں 24 روسی ٹی وی چینلز کی نشریات دیکھی جا سکیں گی۔ اس سے قبل پہلی بار روسی ٹی وی چینلز تقریباً 2 ماہ قبل خیرسون اور ایک چھوٹے سے مضافاتی علاقے میں قائم کیے گئے تھے۔ برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹرس نے کہا ہے کہ یوکرین کو مزید ہتھیاروں کی فراہمی اور روس پر مزید پابندیاں لگانے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹرس نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ روس کو یوکرین کی سرزمین سے باہر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔